مگر پاکستان کب آئیں گی؟ میرا خیال ہے کہ بالکل کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی بڑے پیمانے پہ پبلک سیکٹر میں پاکستان کے پاس وہ ویکسینز اگلے 6 ماہ میں آ جائے. ملنی تو فری چاہیے حکومت کی طرف سے، مگر آپ نے دیکھا یہاں تو ٹیسٹنگ میں بھی فری ٹیسٹنگ بھی اویلیبل نہیں تھی، جبکہ اس کا کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے ٹیسٹنگ کا. وہ بھی ٹیسٹنگ بھی فری نہیں ملی آپ کو، وہ بھی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے 6,000 روپے دے کے ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے ابھی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین کا یہاں آنا وقت لگے گا. آپ 2021 میں یہ کووڈ کی سچویشن کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ویکسین جو ہے وہ آ جائے گی اور کیا ہم اس پہ قابو پا لیں گے اور اسے چھٹکارا پا لیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ویکسین کی ٹرائلز ہو رہی ہیں. ایک چائنیز ویکسین ہے جو کہ ٹرائلز ہو رہی ہیں، وہ میرے خیال ہے 2 مہینے اور لگیں گے، 2 یا 3 مہینے. اسی طریقے کے ساتھ دنیا میں بھی جو ویکسین آ رہی ہے وہ پہلے اپنے ممالک میں ہی اس کو دیں گے، اور وہاں بھی سب سے پہلے بوڑھے لوگوں کو دیں گے، پھر آہستہ آہستہ باقی سب کو ملے گا. تو بیسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ ویکسین 90-95% افیکٹو ویکسینز 3-4 قسم کی مل جائیں گی اگلے سال. مگر پاکستان کب آئیں گی؟ میرا خیال ہے کہ بالکل کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی بڑے پیمانے پہ پبلک سیکٹر میں پاکستان کے پاس وہ ویکسینز اگلے 6 ماہ میں آ جائے. اگلے 3 ماہ میں تو وہ یو کے اور یو ایس اے وغیرہ میں ٹرائلز جو ہو گئی ہیں، اب وہاں شروع ہونے جا رہی ہیں امپلیمنٹیشن. مگر پرائیویٹ سیکٹر کچھ منگوا لے چھوٹی موٹی اور لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی دینی شروع کر دے، وہ اور بات ہے، مگر اس کے ساتھ عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. سو جو بیسک سوال یہی ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کے پاس اگلے 3 مہینے میں وہ ویکسین کو مل جائے آپ کو. اور اگر مل بھی جاتی ہے آپ کو تو گورنمنٹ نے جو فنڈنگ کی ہے اس کے لیے وہ کافی نہیں ہے، جتنی پیسے اس کے لیے الگ سیٹ کرنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں کیے. تو میرا خیال ہے اگلے 6 ماہ کے اندر کوئی بڑے پیمانے پہ امکان نہیں ہے کہ کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ کسی بڑے پیمانے پہ پاکستان کے اندر عوام کو مہیا ہو جائے گی، مل جائے گی افورڈیبل پرائس پہ، کیونکہ ملنی تو فری چاہیے حکومت کی طرف سے. مگر آپ نے دیکھا یہاں تو ٹیسٹنگ میں بھی فری ٹیسٹنگ بھی اویلیبل نہیں تھی، جبکہ اس کا کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے ٹیسٹنگ کا. وہ بھی ٹیسٹنگ بھی فری نہیں ملی آپ کو، وہ بھی آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے 6,000 روپے دے کے ٹیسٹ کروانا پڑ رہا ہے ابھی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین کا یہاں آنا وقت لگے گا. یہ چائنیز ویکسین جو ٹرائلز پہ ہے اس وقت، جب یہ اویلیبل ہوگی پھر چائنا یہ دے گا آپ کو، پھر یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جائے گی، پھر یہ لوگوں تک پہنچے گی. تو کب پورا اگلا سال لگ جائے گا بفور یہ ویکسین جو ہے کسی سگنیفیکنٹ وے میں آپ کی عوام تک پہنچے گی. معیشت کے حوالے سے کہ حکومت اب یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اب ریوائیو کرنا شروع ہو گیا، دوبارہ سے پیروں پہ کھڑے ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اکنامک انڈیکیٹرز اشاریے ایسے مثبت مل رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ وہ اکنامک ریوائیول شروع ہو گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ریوائیول تو وہ ہے کہ جہاں سے آپ گرنا شروع ہوئے تھے وہاں سے اگر آپ اوپر چلنا شروع ہو تو ریوائیول ہو. اب جہاں سے آپ گرنا شروع ہوئے ہیں وہ تو پہلے ہی 2% پہ آپ آئے ہوئے تھے، وہاں سے گر کے آپ -0.5 پہ آ گئے. اب وہاں سے اگر آپ کہہ رہے ہیں ریوائیول ہو رہی ہے تو کس چیز کی ریوائیول ہو رہی ہے؟ کیا ملازمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی؟ کیا کارخانے فل طریقے سے چلنے شروع ہو جائیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے؟ کیا اسی قسم کی گروتھ واپس آئے گی جس کے ساتھ معیشت ڈائنامک ہوتی ہے؟ یہ اگلے سال آپ بالکل ایسی توقع نہ کریں. اب اس کی میں بتاؤں کیا وجوہات ہیں. یہ جو ریوائیول کی بات ہو رہی ہے نا، یہ سارا پروپیگنڈا ہے. یہ اس لیے پروپیگنڈا ہے کہ تاکہ حکومت جو ہے وہ گر نہ پائے، لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مسئلے حل ہو گئے ہیں، ریوائیول ہونی جا رہی ہے. اور ریوائیول کیا ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں دراصل، اور یہ ریوائیول کی نشانی ہے. دراصل ایسی بات نہیں ہے، میں صرف ریمیٹنسز کی بات کرتا ہوں. ریمیٹنسز جو تھوڑے سے بڑے ہیں وہ اس لیے بڑے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں تکلیف میں ہیں اور ان کے جو لیبر بائر ہے انہوں نے اور پیسے بھیجوا دیے یا وہ ساتھ لے کے آ گئے ہیں. تو یہ فینومینا جو ہے یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے 2-3 مہینے کے بعد یہ ریمیٹنسز جو اس وقت ایکسپرٹ آئی ہے یہ ختم ہو جائیں گے. یہاں مشکلات تھی فیملیز میں، انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا بھائی پیسے اور چاہیے، ہماری یہاں کی انکمز گر گئی ہے. انہوں نے جتنے وہاں تھوڑی بہت سیونگ کی ہوئی تھی وہ بھیج دیے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تو واپس بھی آ گئے ہیں پیسے لے کے.
اب پتہ نہیں یہ جا پائیں گے کہ نہیں. آپ نے دیکھا دبئی کے ساتھ UAE کے ساتھ کیا مسائل ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ کیا مسائل ہیں, جو کہ ہمارے مین امپلائرز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفیکٹ ریمیٹنسز اگلے سال گریں گے. یہ ابھی جو تھوڑی سی اسپرٹ آئی ہے یہ ختم ہوگی اور اس کے علاوہ اور گریں گے. تو وہ اور کیونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اب سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ بھی اچھے نہیں, اور وہاں بھی کووڈ کی وجہ سے اور ویسے ورلڈ اکانومی ڈپریشن میں ہے, اس کی وجہ سے وہاں بھی آؤٹ پٹ گروتھ جو ہے وہ گر گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کی لیبر جو ہے اس قسم کی ریمیٹنسز نہیں کر پائے گی سعودی عربیہ اور UAE اور امریکہ اور UK سے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے. تو اگلے سال اگلے 12 مہینے میں یہ ریمیٹنسز جو بڑے ہیں یہ گریں گے اور گرتے ہی جائیں گے. میرا خیال ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ ڈراپ ہوگا فرام پریویس لیولس. تو یہ تو پہلی بات ہے. تو کوئی ریکوری نہیں, یہ جو چھوٹی سی بڑی ہے یہ ریکوری نہیں ہے. آگے آئیے, وہ کہتے ہیں جی ریکوری ہو رہی ہے کیونکہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ وہاں ریکوری ہے. وہاں کیا ریکوری؟ 2 سیکٹرز ہیں جہاں چھوٹی موٹی ریکوری نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک سیمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک نیا کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے تو سیمنٹ کی فیکٹریاں چلنی شروع ہو گئی, مگر وہ جتنا سلیک تھا نا وہ ٹیک اپ ہو گیا. اب اس سے زیادہ آپ توقع کریں کہ اور گروتھ ہوگی تو نہیں ہوگی, بیکاز جب تک اکانومی نہیں گرو کرے گی تو یہ صرف ہاؤسنگ کے ساتھ اکانومی نہیں چلتی. اس کے علاوہ بھی بہت سے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں. اگر وہاں پیسے نہیں لگائے جائیں گے تو پھر یہ سیمنٹ کی ڈیمانڈ جو ہے یہ ہاؤسنگ تک ہی رہ جائے گی اور اس کے بعد وہ پیٹر آف کر جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تھی وجہ جو کہ اب اس سے زیادہ نہیں آپ توقع کر سکتے. دوسرا یہ وہ کہتے ہیں آٹو موبائل سیکٹر, اور جی 10,000 گاڑی بک نہیں جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ آدھی ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے جب وہ گری تھی تو آدھی ہو گئی. اب وہ جو آدھی ہو گئی ہے اس میں جو اسٹاک واکس ہے وہ سب ختم ہو گئے. اب وہ اسٹاکس بھی بلڈ اپ کرنے ہیں انہوں نے, اور تھوڑی بہت ڈیمانڈ جو ہے وہ جو پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی وہ اب پھر سے واپس آئی ہے. تو تھوڑی سی وہ سلیک جو ہے وہ پک اپ ہو رہا ہے, مگر جہاں سے آپ گرے تھے آپ وہاں بھی نہیں پہنچے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس کے ساتھ زیادہ گروتھ نہیں ہوگی. اور اسی وجہ سے اور کسی سیکٹر میں آپ گروتھ نہیں دیکھ رہے. فار ایگزامپل ایکسپورٹس, ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے اتنی بڑی, کیا ہے آپ کے ایکسپورٹس کو بڑھے ہیں؟ نہیں, ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے. تو اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہے اور اگر ایک ٹیکسٹائل والے تھوڑے سے خوش ہیں کیونکہ وہ جو گر گئے تھے وہ اپنے لیول پہ آ گئے ہیں, تو اس سے یہ نہیں ہے کہ ریکوری ہونے جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین ایریاز میں اتنی زیادہ ریکوری نہیں ہوگی. آپ ابھی IMF کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں. IMF کا تو پروگرام ہی ہے اگینسٹ ریکوری. IMF کہتی ہے ٹیکسز بڑھاؤ, IMF کہتی ہے خرچے کم کرو. تو خرچے کم ہوں گے تو ریکوری کہاں سے ہوگی؟ خرچے ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کووڈ کے اوپر کوئی پیسے لگائیں گے یا جو غربت ہو گئی ہے اس کے لیے کوئی پیسے نکالیں گے بجٹ میں سے, تو ڈیولپمنٹ کے اوپر تو نہیں جائیں گے. تو ریکوری کووڈ میں تو تھوڑی بہت ریکوری ہو جائے گی مگر ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. مہنگائی کا تو حال یہ ہے کہ ابھی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آٹا 35 روپے سے 70 پہ چلا گیا. کتنا نقصان ہو گیا عوام کا؟ 150 ارب روپے غائب ہو گئے, کسی کی جیب میں چلے گئے. یہ جو 35 سے 70 روپے کے جی آٹا چلا گیا. شوگر 55 روپے سے لے کے 90 پہ چلا گیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ کتنا پیسہ اور خرچ کرنا پڑا عوام کو؟ 200 ارب روپے کس کی جیب میں گئے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ بجلی آپ کی 11 روپے پر یونٹ تھی اور اب 25 روپے پر یونٹ چلی گئی اور IMF کہہ رہا ہے اور بڑھاؤ. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرکولر ڈیٹ جو کہ 1200 ارب روپے تھی اب کوئی 2400 ارب روپے ہو گئی ہے. یہ اور بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی. پیسے کہاں سے آئیں گے اس کو کرنے کے لیے؟ تو اس کا مطلب ہے بجلی, گیس, آٹا, چینی اور فوڈ آئٹمس, ان کی انفلیشن ہوگی. اب انفلیشن ہوگی, گروتھ ہو نہیں رہی ہے, جابز مل نہیں رہے ہیں, تنخواہیں بڑھیں گی نہیں, تو انکمز کم ہو جائیں گی نا ہر ایک بندے کی. تکلیف تو بڑی ہوگی نا, سخت قسم کی. تو ریکوری کہاں سے ہوئی؟ بڑے آگے مسئلے ہیں. ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں, ٹیکس ریونیوز بڑھ نہیں رہے ہیں. تو آپ یہ نہ توقع کریں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے بہت اور ہمیں کوئی سہولتیں مل رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے.